یہ جو ہے جو ہندوستان کی بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ ہے، ان کے پاس اس وقت جو ہے پارلیمنٹ میں اکثریت ہے، تو اس اکثریت کا استعمال کرتے ہوئے ٹرنی آف دا میجورٹی. رائٹ. لیکن پریزیڈنٹ صاحب کیا صرف اتنا پیغام دے دینا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے، جس کا ایک بہت بڑا اثر و رسوخ ہے بھارت کی طرف، بھارت کے بہت سارے لوگ باہر جا کر کام کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلم ممالک ہوں جس طریقے سے UAE ہے، سعودی عرب ہے، یا باہر کے یورپین ممالک ہوں، کیا صرف یہ پیغام دے دینا کافی ہے EU کی طرف سے یا باقی آرگنائزیشنز کی طرف سے، چاہے OIC ہو، یا پھر کوئی ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ جس طرح ابھی ہم نے کچھ ہی دن پہلے چند پچھلے ہفتوں کے اندر دیکھا کہ UAE کی شہزادی نے بھارت کے مسلمز کے خلاف جو احساسات اور جذبات ہیں اس کے خلاف بات کی، قطر کی طرف سے آواز آنے لگی ہے، مختلف ممالک کی طرف سے. کیا یہ صرف آواز تک رہنی چاہیے یا ٹھوس اقدامات کے اندر بھی ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے؟ آواز بھی ایک ٹھوس قدم ہے اور آوازیں اٹھنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ 5 اگست 2019 سے پہلے کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا تھا. ہم لوگ ہر دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور کشمیر کی رودات سناتے تھے، کشمیر کا المیہ ساری دنیا کے سامنے بیان کرتے تھے. کوئی رد عمل نہیں ہوتا تھا. لیکن 5 اگست 2019 کے بعد لوگ بولے ہیں، کھل کے بولے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بولا ہے، پارلیمنٹس بولی ہیں. عرب اسٹریٹ خاموش تھی اور عرب کے حکمران خاموش تھے، بلکہ وہ جو ہے ہندوستان کا ساتھ دے رہے تھے. ہندوستان کے ساتھ ان کی بہت گہری یکجہتی تھی، ان کے معاشی تعلقات تھے، اپنے ذاتی مراسم تھے ان کے نریندر مودی اور دوسرے لیڈروں کے ساتھ. تو یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ جو پیغامات دیے جا رہے ہیں، میں خود جو ہے یورپین پارلیمنٹ میں جاتا تھا 5 اگست 2019 سے پہلے، تو وہ تو کچھ ڈرے سہمے سے رہتے تھے سارے کے سارے ارکان یورپین پارلیمنٹ کے. وہ کبھی ہندوستان کے خلاف بولنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے معاشی مفادات وابستہ تھے. بھارت کی طرف سے اب ایک پرووکیٹو رویہ رکھا جا رہا ہے جس کے اندر وہ نہ صرف انڈین آکیپائڈ کشمیر بلکہ آزاد جموں و کشمیر اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کی طرف بھی میلی نگاہ سے دیکھنا شروع کر گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 5 اگست کے بعد سے ہی اس طرح کی آوازیں ان کی پبلک کی طرف سے بلند ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی جو کمپلیٹ ایکسٹریمزم کے مائنڈ سیٹ کو لیے ہوئے ہیں. ایسی صورتحال میں آزاد جموں و کشمیر کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں انڈیا کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے جو ہے ہندوؤں اور ہندوستان، ہندوؤں اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور BJP کو الگ الگ کیجیے، کیونکہ ہندوؤں کی بڑی تعداد ہے، 1 بلین کے قریب ہیں. یہ سارے کے سارے فسطائی نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے RSS کے ماننے والے نہیں ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں. یہ جو کچھ وحشی پاگل انتہا پسند لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے پورے ہندوستان کے اوپر مسلط کر لیا ہے. ایک تو یہ چیز کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تقریباً جو ہے 40 لاکھ کے قریب جو ہے ہندو یہاں پاکستان میں بستے ہیں. تو اور دوسرے یہ ہے کہ ہمارا جو ہے ہندو قوم کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہماری جنگ ہے اس انتہا پسند سوچ سے، وہ کانگریس کی رہی ہو جب وہ کشمیریوں کو مارتے تھے، یا وہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہو. اچھا، آپ نے یہ کہا ہے کہ جی وہ منصوبہ بنا رہے ہیں، آزاد کشمیر و پاکستان کو جو ہے میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. ان کی پاکستان کے سلسلے میں کبھی بھی آنکھ صاف نہیں ہوئی، ہمیشہ میلی رہی ہے اور دل میں بھی بغض رہا ہے، اور ذہن ان کا جو ہے منصوبہ بندی کرتا رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. ابھی جو ہے یہ خطرے کا وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ-19 ہے، تو ہندوستان نے جامع منصوبہ بندی کی. چونکہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ ناکام ہوا ہے برے طریقے سے، ہندوستان میں ناکام ہو رہا ہے، معیشت بیٹھ رہی ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ جو 2-4 دن پہلے جو ہے ان کے جو آرمی چیف اور اس کے انٹیلیجنس چیف اور اس کے ان کے جو سیاسی باسز ہیں، یہ سارے کے سارے ملے ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انکلوڈڈ. تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے. انہوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا ہے کہ جو نئی تنظیمیں وہاں بن رہی ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں مزاحمت کے لیے، وہ پاکستان بنوا رہا ہے. گئے آزاد کشمیر میں ہم نے لانچ پیڈز بنائے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے دہشت گرد بھیجیں گے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں وہ ہم جنگ بندی لائن کے اس پار بھیج رہے ہیں، یعنی جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے اس پار بھیج رہے ہیں. اس قسم کے مضحکہ کا خیز بھی الزامات لگاتے ہیں. لیکن یہ واضح ہو رہا ہے، جیسے پھر انہوں نے جو ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہے اس کو موسمی نشریات میں شامل کر لیا، یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ علاقے ہندوستان کا حصہ ہیں. ہندوستان، میں اس میں یہ مکمل کر لوں
تو اس میں اس وقت 3-4 پاسبلٹیز ہیں. نمبر 1 وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں. نمبر 2 وہ پورے پاکستان کے مختلف حصوں میں درپردہ جنگ جسے پراکسی وار کہہ رہے ہیں اس کی رفتار کو تیز تر کر رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک حکمت عملی وضع کی ہے جس میں لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں گے اور اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ وارفیئر جو ہے. اور پھر یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی محفوظ نہیں ہے. بار بار وہ دھمکی دے چکا ہے کہ وہ حملہ بھی کر سکتا ہے کسی قسم کا. تو اس وقت جو ہے ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے, فوجی طور پر تیار ہونا چاہیے اور پوری قوم کو جو ہے ایک جارحیت کے لیے تیار ہونا چاہیے. یعنی کووڈ-19 کی وجہ سے ہندوستان میں کسی قسم کی کوئی نرم دلی نہیں آئی. کو اس کے اوپر جو ہے جیسا کہ آپ کہہ رہی تھی کہ بھئی انہوں نے کشمیریوں کو بند کیا, محصور کیا, ساری دنیا آج بند ہو گئی ہے. تو ہم تو ساری دنیا کا اچھا چاہتے ہیں لیکن اس لمحے بھی ہندوستان کے یہ جو فسطائی حکمران ہیں ان کے دل میں یہ نہیں آئی کہ کشمیریوں کے سلسلے میں جو لاک ڈاؤن ہے, جو انٹرنیٹ کے اوپر پابندیاں ان کو کسی طریقے سے نرم کر دیا جائے. اچھا پریزیڈنٹ صاحب, یہ جو ویدر فورکاسٹ کی بات ہے, بھارت نے ایک شر پسندی والے عناصر تو موجود ہیں, ہمیشہ سے موجود رہے انفارچونیٹلی. پاکستان کے یہاں کی سائٹ پر LOC کے اس پار آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے ویدر فورکاسٹ اپنے چینلز پر نشر کرنا شروع کر دی ہے. کیا بھارت یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ جلد ہی ہم جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں, یا آپ اس کو صرف شر پسندی کے طور پر ہی لیتے ہیں؟ شر پسندی نہیں ہے, یہ ان کے ایک منصوبے کا حصہ ہے. انہوں نے یہ اعلانات جو ہے 31 اکتوبر 2019 کو کیے تھے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے نئے جعلی نقشے جاری کیے تھے اور انہوں نے یہ جو گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر کو ہندوستان کی ریاست کا حصہ دکھا دیا تھا. اس کا ایک سیکول ہے یہ اس کا. اور جو میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان نے یا جو ہمارا میٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جو جوابی کارروائی کی ہے وہ بالکل درست ہے. کیونکہ 1947 سے لے کر اگر کشمیریوں کو یہ حق دیا جاتا تو کبھی امکان ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بن جاتے. ہم نے ہمیشہ جو ہے ریفرینڈم کی بات کی ہے, ہم نے متنازع علاقے کی بات کی ہے, لیکن کوئی تنازع نہیں ہے. وہاں کے کشمیریوں کی اکثریت پاکستان سے ملنا چاہتی تھی 1947 میں اور آج بھی ملنا چاہتی ہے. رائٹ. اور بلکہ پریزیڈنٹ صاحب اب اس تمام سچویشن کے بعد بھارت نے اس کو جو یونیلیٹرل معاملہ کہتا تھا بائی لیٹرل کسی زمانے میں ہوا, اب اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا, وچ از obviously good for the freedom fighters of کشمیر. لیکن پریزیڈنٹ صاحب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم لائن آف کنٹرول کے اوپر خلاف ورزیاں بھارتی طرف سے بہت زیادہ بڑھنے لگی ہیں اور ایسی صورتحال کے اندر سویلین آبادی بڑے برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے. میں خود LOC کا دورہ کر کے آئی بہت سارے ایمبیسڈرز کے ساتھ, اور وہاں لوگوں کے کپڑوں, فارمز, برتنوں, گھروں اور آف کورس جانی نقصان کے ساتھ ساتھ تمام زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے LOC کے اس پار. اس خلاف ورزی جو LOC کی کمپلیٹلی چل رہی ہے اور اب بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کو کس طریقے سے اس کا ریبٹل پاکستان کو کرنا چاہیے اور اس کو کیسے انٹرنیشنلائز کیا جائے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کیوں کر رہا ہے. جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق جنوری سے لے کر اب تک جو ہے وہ 900 سے زیادہ سیز فائر وائلیشنز کر چکے ہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. اور دوسرے اس میں وہ آرٹلری اور موٹر گنز استعمال کر رہے ہیں, جو ہیوی ویپنری استعمال کر رہے ہیں. کووڈ-19 کے لوگ جو ہے ہم بھیجیں گے ادھر ان کی فوج سے لڑنے کے لیے, جن کو وینٹیلیٹرز پہ ہونا چاہیے یا ہاسپٹل میں ہونا چاہیے یا آئسولیشن میں ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ صاحب آخری سوال, بھارت نے جس طریقے سے 5 اگست کی کارروائی کی اور اس کے بعد انڈین آکیپائڈ کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا, بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ آزاد جموں و کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بھی پاکستان اپنا حصہ ڈکلیئر کر دے. کیا یہ صحیح ہوگا یا یہ کشمیر کاز کو ہارم کرے گا؟ دیکھیے اس میں کشمیریوں کی رائے شامل کرنا بہت ضروری ہے, وہ آزاد کشمیر کے, گلگت بلتستان کے اور اس کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر کے, کیونکہ یہ ایک ریاست ہے, یہ ایک اکائی ہے. اور اب تک یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر انحصار کرتے رہے ہیں, اور اس میں 3 فریقین ہیں, ایک جو ہے پاکستان, ہندوستان اور تیسرا فریق کشمیری ہیں. کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس ریاست کے ساتھ جڑنا ہے. تو
تو یہ ہے کہ ان سے پوچھنا بہت ضروری ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں صوبہ بنا دو. ان کی جو قیادت ہے وہ یہ ہمیشہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان کو نہ صرف پاکستان کا حصہ بنا دو بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا حصہ بنا دو. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی اقدامات کیے جائیں وہ اس طریقے سے کیے جائیں کہ کشمیر کا مسئلہ کسی طریقے سے متاثر نہ ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اب تک جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کی پابند ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے اوپر یہ دباؤ بڑھنا چاہیے کہ وہ اپنا قبضہ ختم کرے مقبوضہ جموں و کشمیر میں, کیونکہ یہ علاقہ اس کا نہیں, یہ لوگ جن کے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے ان کے اوپر اس کا کوئی حق نہیں. اس نے اب ان سے تمام جو براہ راست یا برائے نام جو ان کی نمائندگی تھی وہ بھی ختم کر دی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ صرف اور صرف کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے.